اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آپ اس طرف بیٹھیے۔ عزیزم طلباء اور طالبات، معزز حاضرین، ناظرین، سامعین، سورۃ البقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ پاک ہے، اور ہم آیت نمبر 240 پر پہنچے ہیں۔ 240 آج ہماری گفتگو کا محور و مرکز ہوگی۔ انشاءاللہ ہم رکوع جو ہے اسے مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس حقیقت کو بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید جہاں طلاق اور نکاح کا ذکر فرماتا ہے اور جہاں پھر طلاق کی عدت کا اور وفات کی عدت کا ذکر فرماتا ہے اور ان کی تفصیلات کو ذکر کرتا ہے، تو قرآن مجید آیت نمبر 238 پہ آ کے خدا کے ربط کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کا ربط اگر خدا سے نہ ہو تو انسان ظالم ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، لالچی اور حریص بن جاتا ہے، اور ظلم اور زیادتی اس کے لیے ایسے ہو جاتی ہیں جیسے وہ بالکل نارمل زندگی انسان کی ہو جاتی ہے، یہ نارمل اقدامات ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے لیے گناہ کبیرہ یعنی ظلم بہت بڑا گناہ ہے، تو وہ ظلم اس کے لیے بڑا عمومی طور پہ عام انداز سے ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ خدا سے ربط جو ہے اصل میں انسان کی معاشرتی زندگی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو خوف خدا نہیں ہوتا، خدا کا ڈر نہیں ہوتا، خدا کی پکڑ کا ڈر نہیں ہوتا، وہ ظالم، فاسق اور جابر بن جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ایک چھوٹی سطح پہ فرعون ہوتے ہیں، حامان ہوتے ہیں، شداد ہوتے ہیں۔ یہ صرف مرد نہیں بلکہ عورت بھی ایسے ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید انسان کی بات کر رہا ہے اور مسلمان کی بات کر رہا ہے، اس میں مرد و عورت کو الگ الگ کر کے قرآن مجید بیان نہیں کر رہا۔ جو لفظ ہیں میں آپ کے سامنے انہیں دوبارہ دہراتا ہوں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی دونوں سے کہا گیا۔ وقوموا للہ قانتین، دونوں سے کہا گیا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کی خاطر، اگر تمہاری نظر میں اللہ کی اہمیت ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا خالق، ہمارا رازق اور ہمارا مالک ہے، تو اللہ کی خاطر عاجز بن کے رہو۔ یعنی عاجز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جھک کے رہیں، بلکہ عاجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رویے میں ظلم کی، جبر کی اور تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ اب اس کے بعد قرآن مجید، میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید ایک اصول ہے اسلام کا جو بنیادی طور پہ میں سب کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے انسانوں میں عورت کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، یعنی زیادہ سہولت جو ہے اس کو دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تخلیق انسانیت کی ذمہ داری عورت پہ ہے، اس لیے زیادہ سہولیات جو ہیں وہ عورت کو دی گئی ہیں۔ قرآن مجید 240 آیت پاک میں فرماتا ہے، اس میں بہت سی مختلف آراء ہیں، میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر میں مختلف آراء کی بجائے میں آپ کے سامنے وہ رائے ذکر کرتا ہوں جسے مضبوط رائے سمجھا گیا۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو گئے، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ گئے ازواج۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید میں زوج کا لفظ بولا گیا ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، یعنی دونوں کے لیے زوج کا لفظ بول کے قرآن مجید نے دراصل نیکی اور خیر میں اور ظلم اور زیادتی میں دونوں کو اللہ کی عدالت میں برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی عورت جرم کرے تو خدا کی عدالت میں جائے اور مرد جرم کرے تو خدا کی عدالت میں نہ جائے. یہ خدا کی عدالت ہے، ہمارا سماج نہیں ہے. یہ ہمارا سماج ہے جو بچی کے نام پہ تو غیرت کھاتا ہے مگر بچے کے جرم پر اسے کوئی غیرت نہیں آتی. یعنی بچے کا جرم ان کے لیے غیرت کا سبب نہیں بنتا، بچی کی غلطی ان کے لیے غیرت کا سبب بن جاتی ہے. یعنی ایک ہی عمل اگر بہن کرے تو بھائی کے لیے غیرت ہے، اور اگر بھائی کرے تو بہن کے لیے غیرت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پہ دراصل بہن کو اور بیٹی کو تربیت کی ضرورت ہے کہ اگر بھائی غلط کام کر رہا ہے تو بہن کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ غیرت آنی چاہیے. وہ آگے بڑھ کے کہے کہ بھئی اگر تجھے میری غلطی پر غیرت آ سکتی ہے تو مجھے تمہاری غلطی پہ غیرت آ رہی ہے. افسوسناک مرحلہ یہ ہے کہ بہنیں جو ہیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ جرم میں معاونت کرنے والی بن جاتی ہیں. جس عمل پہ بھائی کو غیرت آ رہی ہے اسی عمل میں بہن معاونت کرنے لگتی ہے. بہن کو غیرت نہیں آتی، اور بھائی کو بھی غیرت اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. بھائی کو بھی غیرت اس وجہ سے آ رہی ہے کہ بہن نے سماج کے خلاف چلی ہے، ہمارے قبیلے اور خاندان کے خلاف چلی ہے. بھائی نے یہ نہیں کہا اپنی بہن سے کہ بھئی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مان رہی تو مجھے غیرت آ رہی ہے. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیٹی، باپ، ماں، اولاد، بیٹا، سب جو ہیں انہیں اصل میں یہ لفظ ان کی زبان پہ ہونا چاہیے کہ مجھے بہت غیرت آ رہی ہے اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نہیں مانا. یہی جملہ بھائی کی زبان پہ ہونا چاہیے، یہی جملہ بہن کی زبان پہ ہونا چاہیے، یہی جملہ والد کی زبان پہ ہونا چاہیے، یہی جملہ ماں کی زبان پہ ہونا چاہیے، اور یہی جملہ اولاد کی زبان پہ ہونا چاہیے. کیا کہ ہمیں بہت غیرت آتی ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اولاد سے کہا، والد نے بیٹی سے کہا یا بھائی نے بہن سے کہا مجھے بہت غیرت آتی ہے جب تم میری بات نہیں مانتے. یاد رکھیے کہ ہماری غیرت جو ہے، اب ایک مقام پہ بڑا مختصر سا میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ کے جاتا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے حالت گناہ میں اپنی گھر والی کو دیکھا ہے. تو دوسرا صحابی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسے ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک پہ جلال آیا. آپ نے فرمایا کہ تمہاری غیرت خدا کی غیرت سے بھی بڑھ کے ہے. یعنی خدا تعالیٰ تو جو حکم فرما رہے ہیں سورہ نور میں آپ اسے پڑھیے، ہم اسے بیان کریں گے آپ کے سامنے، وہاں پہ وضاحت سے بیان کریں گے اس بات کو. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری غیرت خدا کی غیرت سے بھی بڑھ گئی. تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم ایک انسان کو قتل کر دو؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عورت اگر جرم کر رہی ہے، غلطی کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے تو اس نے حساب دینا ہے اپنے رب کو جا کے. تو اس لیے غیرت کو دراصل سماج کا مسئلہ نہ بنائیں، غیرت کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں کہ کہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو غیرت آنی چاہیے اور کہاں اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ کو غیرت نہیں آنی چاہیے، بلکہ معاملات کو اللہ کی رضا پہ اور اللہ کے حکم پہ چھوڑ دینا چاہیے. غیرت کے مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غیرت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سے مسائل ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے حل ہو سکتے ہیں. قرآن مجید چونکہ معاشرے کی بات کر رہا ہے تو اس لیے اب میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ازواج کا لفظ ہے، یعنی مرد کے لیے بھی زوج کا لفظ ہے
اور عورت کے لیے بھی زوج کا لفظ ہے، یعنی بیوی کے لیے بھی۔ قرآن کہتا ہے وصیۃ لازواجہم، وصیۃ لازواجہم، وصیت ہے، یعنی مرد اگر دنیا سے جانے لگے تو اپنی ازواج کے لیے وصیت کر جائے۔ کیا وصیت کر جائے؟ متاعا الی الحول، کہ بھئی وہ متاعا کا مطلب ہے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا، جسے کہتے ہیں کہ بھئی متاع کہتے ہیں ہر چیز کے استفادے کو کہتے ہیں، جس میں لباس بھی ہے، رہائش بھی ہے، رہنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، یہ ساری چیزیں متاعن میں آ جاتی۔ متاعن کا لفظ جو ہے بڑا وسیع اس طرح کا لفظ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ مرد وصیت کرے گا اپنی ازواج کے لیے، یعنی اپنی خواتین کے لیے، متاعن الی الحول، 1 سال تک، کہ انہوں نے اس جگہ پہ رہ سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو گزار سکتی ہیں، غیر اخراج، بغیر نکالے، یعنی کوئی انہیں نکالے گا نہیں، وہ اگر خود جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ یہ میں تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ اب اس اگلے جملے سے پہلے اس حصے کی میں وضاحت کر دوں کہ اس میں اختلاف ہے، یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ فقہا نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے پچھلی آیت پاک سے، پچھلی آیت پاک جس میں عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی رکھی گئی ہے، تو اس آیت کی بنا پہ یہ آیت جو سال بھر کی حوالے سے ہے، وہ یعنی سال بھر کی عدت کے حوالے سے ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اب متاعن کا لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے یعنی استفادہ کرنا ہے رہائش سے، کھانے پینے دیگر چیزوں سے، یہ منسوخ ہو چکا ہے اس آیت پاک سے جس میں عورت کو وراثت دینے کا قرآن مجید نے اعلان کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ پہلے عورت کو وارث بھی نہیں مانا جاتا تھا، یعنی اسے وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ بچوں کو جو کمزور ہیں، مریضوں کو، مجبور لوگوں کو وراثت میں حصہ دار نہیں بنایا جاتا تھا۔ بھائی ان کی ایک ہی شرط تھی، جو جنگ کر سکتا ہے وہی وراثت حاصل کرے، جو جنگ نہیں کر سکتا وہ وراثت نہیں۔ یہ اسلام ہے، قرآن مجید ہے کہ جس نے آ کے یہ بتایا کہ بچہ بالکل دودھ پیتا ہوا بچہ ہو تب بھی اس کی وراثت کا اس کا حق ہے۔ عورت نے کبھی گھوڑا دیکھا بھی نہ ہو تب بھی وراثت میں اس کا حق ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اسے وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس حوالے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی، لیکن میں آپ کے سامنے زیادہ ویلڈ جو ہے مجھے محسوس ہوئی موجودہ دور میں، وہ حضرت امام مجاہد کی رائے ہے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے تفسیر سیکھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے کزن ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ ہیں، براہ راست اسٹوڈنٹ ہیں، اور اسٹوڈنٹ بھی ایسے ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین میں فہم عطا فرما، فقہ عطا فرما، سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حوالے سے ایک امتیازی شان آپ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ۔ اور انہوں نے کیا رائے دی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ خاوند وصیت کرے گا 1 سال کی، لیکن اس میں جو وصیت ہے وہ 1 سال کی ہے، لیکن اس میں سے 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عدت ہوگی، یعنی عورت پہ 4 ماہ 10 دن کی عدت جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے، یعنی انہوں نے ہر حال میں اس عدت میں بیٹھنا ہے۔ باقی جو 7 ماہ 20 دن ہے یہ عورت کا اختیاری فیصلہ ہے، وہ اگر رہنا چاہے تو وہ 7 ماہ 20 دن اسی گھر میں رہ سکتی ہے، اور اگر وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے، یعنی وہ جب چاہے۔ مثال کے طور پہ 4 ماہ 10 دن چونکہ لازمی ہے، یہ واجب ہیں، ضروری ہیں، یہ امام مجاہد کی میں رائے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ 4 ماہ 10 دن لازمی ہیں، ضروری ہیں، اس کے بعد کی مدت میں عورت کو اختیار ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ مرد وصیت کر جائے 1 سال کی، یعنی 4 ماہ 10 دن جو ہیں وہ پچھلی آیت کے مطابق، اور 7 ماہ 20 دن جو ہیں وہ اس آیت کے مطابق مل کے 1 سال بن جائے گا۔
4 माह 10 दिन अल्लाह का हुक्म है, वो बैठना जरूरी है, लाजिमन है। बाकी जो 7 माह 20 दिन है उसमें इख्तियार है। वो चाहें तो 5वें माह चली जाएं, 6ठे माह चली जाएं, फैसला कर लें। उन्हें अगर अच्छा रिश्ता मिलता है, अच्छा ताल्लुक मिलता है तो वो जा सकती हैं। लेकिन अगर वो रहना चाहें तो नानो नफका और रिहाइश की जिम्मेदारी जो है खामंद के माल के मुताबिक होगी, यानी उनसे अखराजात लिए जाएंगे। असल में औरत जब बेवा होती है तो अगर हम गौर करें, लॉजिकली गौर करें, तो औरत पे जिम्मेदारी काफी ज्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पे औलाद की जिम्मेदारी भी हो सकती है, उस पर बच्चियों की जिम्मेदारी भी हो सकती है, एजुकेशन की जिम्मेदारी है, बाकी बच्चों की शादी और बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी है। तो इसलिए उसको 1 साल तक अगर ये फैसिलिटी मिलती है तो उसे फैसला करने में सहूलत रहती है। हो सकता है कि उसके कुछ काम बाकी हों जो यहीं पे रहते हुए, जो ये मोहल्ला भी जानता है, रिश्तेदार भी जानते हैं, तो वहां पे रहते हुए वो बहुत से बच्चों के काम भी कर सकती हैं। लेकिन जहां तक विरासत का ताल्लुक है, यानी मीरास का ताल्लुक है, जो खामद की तरफ से उन्हें मिलेगी, वो मिलनी चाहिए। इसलिए कि बेवगी के बाद, बेवा होने के बाद जो है औरत की जिम्मेदारियां जो मर्द की थी वो सब औरत पे आ जाती हैं। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पे इमाम मुजाहिद की जो राय है वो उसे मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ मौजूदा हालात में। क्योंकि बच्चे अगर मिसाल के तौर पे छोटे हैं तो भी दूसरी रिहाइश तलाश करते हुए मसला बनता है, और अगर बच्चे बड़े हैं तब भी स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है या यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो मुमकिन है कि इतने अरसे में जो फैसिलिटी, ये तो होगी कुरान ने जो फैसिलिटी दी है। अगर उस घर में रहने वाला कोई भी शख्स कहता है, उनका ताया कहता है, चचा कहता है, या कोई जिम्मेदार कहता है कि आप इस घर में और भी रह सकते हैं जब तक कि आपके बच्चे जो हैं इन मामलात को हल नहीं आप कर लेती, आप उस वक्त तक रहें। यानी ये कुरान ने 1 साल जो है वो दिया है 4 माह 10 दिन और 7 माह 20 दिन के। तो आज के दौर में देखा जाए तो हजरत मुजाहिद जो है उनकी राय है, और इसको इंडोज किया है, यानी हजरत इब्ने कसीर ने कहा है कि, और कहा है कि इनकी राय कुरान की आयत का जो मफहूम है, कुरान के जो अल्फाज हैं उसके मुताबिक इमाम मुजाहिद जो हैं उनकी राय